علماء کرام نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے. بہت بڑے امام گزرے ہیں. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرض یعنی جو فرض حج تھا، تو اس فریضے کی ادائیگی کے لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اگر صاحب حیثیت ہے اور شریعت کے موافق اس کے اوپر حج فرض ہو گیا تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک مرتبہ اپنے حج کی ادائیگی کے لیے اور اپنے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے صرف ایک مرتبہ مکے میں داخل ہو گئے، پھر حج کبھی نہیں کیا. کبھی پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مکہ نہیں گئے حج کرنے کے لیے، صرف ایک مرتبہ گئے، ایک مرتبہ فرض ادا ہو گیا، اس کے بعد کبھی تشریف نہیں لے گئے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلتے اس خوف سے کہ کہیں مجھے مدینہ منورہ کے سوائے کسی اور جگہ موت آ جائے اور میری موت کسی اور جگہ آ جائے. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے تھے کہ میں خدا نخواستہ اگر کسی اور جگہ گیا اور مر گیا تو مدینے کی زمین مجھے اور مدینے کی مٹی مجھے نصیب نہیں ہوگی. چنانچہ آخر سانس تک، آخر دم تک مدینہ میں رہے اور مدینہ ہی میں دفن ہو گئے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ ہی میں انتقال کیے اور وہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی بن گئی. عزیز بھائیو، مدینہ شریف کے فضائل بیان کرتے ہوئے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ مدینہ گناہوں کی نجاست سے آدمیوں کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسا کہ بھٹی چاندی سے میل کو دور کر دیتی ہے. جیسے آگ کی بھٹی جو ہوتی ہے، اگر چاندی کے اوپر کوئی زنگ لگ جاتا ہے، کوئی کاٹ لگ جاتا ہے تو اس کو صاف اور چھڑا دیتی ہے اور اس کو پاک صاف کر دیتی ہے. ہمارے نبی کا فرمان کا مقصد یہ ہے کہ مدینہ وہ سرزمین ہے اور وہ مقدس زمین ہے کہ جس زمین کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو پاک اور صاف فرما دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو مدینہ ہی میں مرے. ہمارے نبی کا فرمان تو سنو، مدینہ میں مرے. جس سے یہ ہو سکے، جس کے لیے گنجائش ہو، جس کے لیے آسان ہو کہ وہ مدینہ میں مرے تو مدینہ ہی میں اسے مرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص مدینے میں مرے گا تو میں اس کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا. اللہ کے نبی کا فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے لیے آسان ہو، آسانی سے وہاں پر مدینے میں رہنا مل جاتا ہے تو مدینے ہی کا قیام پسند کرے آخری سانس تک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ جب شروع کے پھل لے کر حاضر ہوتے، جب نئے نئے پھل آتے تھے تو وہ پھل لے کر ہمارے نبی کی خدمت میں لوگ حاضر ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پھلوں کو لیتے اور فرماتے اور دعا فرماتے، الہی تو ہمارے لیے ہمارے کھجوروں میں برکت دے، الہی تو ہمارے لیے ہمارے کھجوروں میں برکت دے اور ہمارے لیے ہمارے صاع میں اور مد میں برکت عطا فرما. ہمارے لیے کھجوروں میں بھی برکت دے اور ہمارے لیے مدینے میں بھی برکت عطا فرما اور ہمارے لیے صاع اور مد میں برکت عطا فرما. ہمارے نبی یہ سب دعائیں کیا کرتے تھے مدینے کے لیے. ہمارے نبی نے ایک دعا یہ بھی مانگی کہ اللہ تو ہمارے صاع میں برکت عطا فرما. اب یہ صاع کیا ہے؟ یہ سمجھو کہ ایک پیمانہ ہے وزن کرنے کا. علماء کرام نے مختلف بات لکھی ہے. اتنا سمجھو کہ ایک وزن کرنے کا پیمانہ ہے جس کی مقدار تقریباً 2 کلو سے اوپر، 2 کلو سے اوپر، کسی نے 3 کلو سے اوپر بتایا. سمجھو کہ جس میں 2 کلو وزن سما سکے اس کو صاع کہتے ہیں، کم زیادہ. اسی طریقے سے مد کے بارے میں آتا ہے کہ 1 سیر یا 1 سیر سے زیادہ. خیر مختلف باتیں علماء کرام نے لکھی ہے. جیسے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سا جو ہوتا ہے یہ 3 کلو 149 گرام 280 ملی گرام کا، سا 3 کلو 149 گرام 280 ملی گرام کا ہوتا۔ بعضوں نے مختلف باتیں کہی ہے، اور مد جو ہوتا ہے 1 سیر سے زیادہ، یعنی سا کا چوتھائی حصہ، تو یہ وزن کی باتیں ہیں۔ خیر ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے سا میں اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما، اور آگے ہمارے نبی نے فرمایا یا اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، اور بے شک میں بھی تیرا بندہ ہوں اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکے کے لیے تجھ سے دعا کی۔ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی نا، پہلے پارے کے اندر جس کا ذکر ملتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور آگے پھلوں کے متعلق بھی دعا فرمائی، بہت سی دعا کی، جیسے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم نے مکے کے لیے تجھ سے دعا کی، اور میں مدینے کے لیے تجھ سے دعا کی۔ انہوں نے مکے کے لیے تجھ سے دعا کی، اور میں نے مدینے کے لیے تجھ سے خیر و برکت کی دعا کرتا ہوں۔ میں تجھ سے مدینے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتا ہوں، انہیں بھی مکے والوں جیسی برکت عطا فرما، انہیں بھی یعنی مدینے والوں کو بھی مکے والوں جیسی برکت عطا فرما، اور مکے والوں کو جہاں ایک برکت دی تو مدینے والوں کو اس کے برابر 2 برکتیں عطا فرما۔ جو برکتیں تو نے مکہ میں رکھی اس سے ڈبل دگنا مدینے والوں کو برکتوں سے مالا مال کر دے۔ یا ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے دعائیں فرمائی۔